میری طرف سے میں دراز کے غیور اور بہادر لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اپنے ڈسٹرکٹ ملنے پر. یہ ان کی محنت، ان کی یونٹی اور ان کے جو بارڈر ایریا میں بیٹھ کے سیکریفائس کرنے کا جو ہے یہ اس کا پھل ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک. سب سے پہلے تو میں آج جو ہماری ڈسٹرکٹ فارمیشن جو کمیٹی یہاں دراز تشریف لائی ہے، پہلے ان کا گرینڈ ویلکم کرتا ہوں، ان کا سواگت کرتا ہوں. اور واقعی میں ہمارے دراز کے لیے ایک یہ بحیثیت فخر کا مقام ہے کہ دراز ایک ڈسٹرکٹ بننے جا رہی ہے. اور کمیٹی کے سامنے ہماری کانگریس پارٹی کی طرف سے ایک میمورنڈم سبمٹ ہوا، جس میں ہمارے ایڈیشنل جتنے بھی ہمیں ضرورت تھے، کچھ 5 ہم نے جو ہے یہ بلاکس کا ڈیمانڈ کیا. اس میں 4 نیابت کا بھی اس میں ہم نے ذکر کیا ہے سر. تو تحصیل کا بھی اس میں ہم نے ایڈیشنل مانگے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے جتنے بھی ضرورت کے جو ڈپارٹمنٹس تھے، یا جو بھی چیزیں ہمارے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو یا چاہیے ہمارے دراز کو ڈسٹرکٹ کے لیے جو بھی ضرورت تھی، ان سب چیزوں کا ہم نے ایک میمورنڈم جو ہے آج ہماری کمیٹی کے سامنے سبمٹ کیا. یہ ہم نے یہاں جو ہے پانی ماتھا سے لے کے ہم نے کھرول تک جو ایک سنگم دریائے دراز اور دریائے کرگل سے جو آ کے پاکستان کی طرف جاتا ہے، وہاں تک ہمارا جو ہے خرل، جسے ہم خرل کہتے ہیں، وہاں تک ہم نے باؤنڈری ڈکلیئر کیا. اور یہاں سے جو ہے کوبال مشکو سے جو بانڈی پورہ گریز سے ہمیں بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ سے جو ملاتی ہے. تو اس کے بعد ہمارا رموچند سائڈ میں تو یہ املا جو ہے ہمارا باؤنڈری جو ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے مینشن کر کے دیا ہے. کیا امید ہے اس کمیٹی سے؟ امید پہ دنیا قائم ہے، اور امید ہے کہ یہ کمیٹی ہمارے لیے بہتر سے اور ایک اچھے فل فلیج ڈسٹرکٹ دینے میں ہمارا پورا تعاون دے دے گی. جو ہم نے اپنی ڈیمانڈس تھی وہ ساری رکھی ہیں. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ بہت جلد دراز جو ہے ڈسٹرکٹ فل فلیج ڈسٹرکٹ بننے جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے دراز کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آج ڈسٹرکٹ کا اناؤنس کے بعد جو ہے جو بارڈر کے لیے جو بارڈر مقرر کرنے کے لیے جو کمیٹی آئی ہے، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی. ہم نے اپنا میمورنڈم پیش کیا، جس میں ہم نے انڈیا گیٹ سے لے کے کھرول تک اور اس سائڈ سے کابل گلی تک ہم نے جو ہے وہ بارڈر منشن کر کے دے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیٹی کے ساتھ اور سارے مسئلوں میں ڈسکس کیا، جس میں ریکیورمنٹ کا مسئلہ تھا، جس میں ہماری کیا بولتے ہیں دراز سکاؤٹ کا مسئلہ تھا، وہ بھی ہم نے اٹھایا. اور اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت سارے مسئلے تھے جن کو ہم نے اٹھایا، اور کمیٹی نے ہمیں جو ہے بہت اچھے سے اس کا جواب دے دیا، رسپانس بھی بہت اچھا دے دیا. تو انشاءاللہ الرحمن میں یہی امید کروں گا کہ جتنی جلدی ڈسٹرکٹ کے بعد جو یہ کمیٹی بنایا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ الرحمن ڈسٹرکٹ کا سیٹلمنٹ بھی یہاں جلدی سے جلدی ہو جائے، اور ہمارے پاس ڈویژنل کمشنر اور ایس پی اور جتنے بھی اس کے ساتھ آفیسز وغیرہ آتے ہیں، وہ سب آئیں اور ڈسٹرکٹ جو ہے یہاں سیٹل ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں امید کروں گا یہ 2025 مارچ میں جو ہے فنڈز بھی جو ہے ہماری دراز کے لیے الگ ایلوکیشن ہو جائے انشاءاللہ الرحمن. ان فنڈز کی وجہ سے جو ہمارے دراز نے آج تک جو مشکلات کا سامنا کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے یہاں دراز میں ڈسٹرکٹ سیٹلمنٹ کرنے کی پوری کوشش کرے گی. جو 5 نئے ڈسٹرکیں دیے ہیں، تو کمیٹی نے بھی ہمیں یہی ایشورسن دے دیا ہے کہ ڈسٹرکیں جو ہے وہ جلدی سے جلدی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گی. اور جننے بھی ہم نے پوائنٹس رکھے تھے، اس کا رسپانس جو ہے وہ اچھے سے دے دیا کمیٹی نے. تو میں کمیٹی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری جو ہے میمورنڈم کا جو ہے اچھے سے اس کا رسپانس دے دیا. آپ یہاں پر گئے، کیا بات چیت ہو گئی اور کیا امیدیں ہیں کمیٹی سے؟ ہم نے کمیٹی کو بول دیا کہ شکریہ ڈسٹرکٹ ہو گئی، تو لہٰذا جتنا بھی ہمارا ایریا ہے کھرل سے لے کر زوجلا ٹاپ تک، اور دوسری تمام ڈسٹرکٹ ڈی سی ایس پی کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈس وغیرہ یہ ہمیں یہاں دیا جائے، تاکہ ایک فل فلیج ڈسٹرکٹ بنے، جس کے لیے انہوں نے ہمیں اچھی آشواسن دی. اور کمیٹی کے ممبروں میں سے تقریباً تمام تینوں ممبر ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. ہمارے جان پہچان کے بھی تھے، وہ انٹروڈکشن بھی ہو کے گئے تھے، سب کچھ اچھا ہو. سب سے پہلے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ ہمارے یہاں دراز تشریف لائے اور
ہمیں ڈسٹرکٹ کا درجہ انشاءاللہ ہمارے جو حلقہ بندی کے لیے آ رہا تھا. تو اس میں تو میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم سب کا مدعا ایک ہے, لیکن یہ علاقہ دراز میں بہت سارے بھاشائیں بولنے والے نے, بہت سارے مسلکی سے تعلق رکھنے والا ہے, ان سب کی ایک خوبصورت میٹنگ پہلے ہو گیا تھا اور ایک میمورنڈم کو بہت اچھے سے پیش کیا تھا کہ ہم حلقہ اپنا کہاں سے کہاں چاہتے ہیں. تو وہ تو ہم ہر مسجد سے تعلق رکھنے والے, ہر سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے, جس بھی سیاست سے تعلق رکھنے والے, ان سب کا مدعا ایک تھا. میں نے پھر ان سے مزید ایک ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ علاقہ ڈسٹرکٹ کرگل کا ایک خوبصورت کیاری ہوا کرتا تھا, جس میں اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے, اہل تشیع سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں, اہل نوربخشہ سے بھی تعلق, اہل حدیث سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں. اسی طریقے سے ہر بھاشا سے, ہمارے مٹائن میں کچھ لوگ کشمیری بولا کرتے ہیں, کچھ پرکی بھی بولتے ہیں, اور زیادہ تر تعداد میں یہاں پہ شنا بولنے والے ہیں. اس کے باوجود ایک خوبصورت طریقے سے یہ لوگ آج تک رہا ہے. اس چیز کا میں نے کمیٹی سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اس خوبصورت چیز کو ہمیشہ آنے والے کے لیے بھی ایسا رہے, ایک ایسا کنسٹیچوئنسی بنایا جائے جو کہ آج تک ہم اس خوبصورت طریقے سے رہتے ہیں. 5 مسجدوں میں 5 اذانیں ہوتے ہیں, بازار میں ہم سب ساتھ چلتے ہیں, ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تاکہ ہمارا کنسٹیچوئنسی جو ہمارے لکھت کے حساب سے ہونا چاہیے, یہ میں نے مزید ریکویسٹ کیا ہے, تاکہ ہمارے آنے والے پیڑھی بھی اسی طریقے سے, جس طریقے سے ہم آج دراز میں خوشحال کنبے کی طرف, ایک کنبے کی طرف رہ رہے ہیں, کہ اس پر آنچ نہ آ جائے, اسی طریقے کا ایک خوبصورت ہم حلقہ چاہتے ہیں. اس کے لیے میں نے مزید یہی ریکویسٹ کیا. باقی سب کا جو میمورنڈم ہے کل ملا کے ہمارا جو ہے وہ ایک, وہ آپ لوگوں کو کونسلر صاحبان نے بتایا ہوگا, امام جمعہ جتنے بھی ہے دراز میں ان سب نے بتایا ہوگا. ساتھ میں نے صرف نوربخش عوام کی طرف سے یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہم جس حساب سے خوبصورت طریقے سے رہ رہے ہیں اس کو برقرار رکھ کر, اس کو برقرار رہے, اس چیز کا خیال رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہمیں بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے جو کمیٹی ہمارے دراز آئے, اور ان سے مل کر ہم بھی مطمئن ہوئے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دراز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ تو دیا ہی گیا ہے, لیکن اس میں کیا کیا ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے ان ڈیٹیل بھی اور ان شارٹ بھی ہم نے یہ جو ہماری ضروریات ہیں ان سب کو سنا دیا, اور ہمارا دراز جو ہے وہ اس کے کیپیبل تھے, لائق تھے, حق تھا. اس حق کو جو ہے گورنمنٹ نے آج جو ہے وہ ہمیں فراہم کیا, ایک ڈسٹرکٹ دیا گیا ہے. تو اس میں ہمیں جو کمیٹی نے ہمیں بات کی, ہم پر امید ہے, انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے, آپ بالکل شک کریں. مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل شک نہ کریں اس میں کہ کسی قسم کا, اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ بالکل ہو جائے گا آپ کو. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ ہم سے پوچھا گیا, تو ہم نے اپنی حساب سے جتنے بھی ہمارے باؤنڈریز کے بارے میں, جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس کے بارے میں, جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل پالیسیز کے بارے میں, اور ہمارے ٹورزم کے بارے میں, یعنی جو بھی ہمارے یہاں مسائل ہیں, آگے مسائل ہمیں جو ضرورت ہے ان کو بھی ہم نے اپنی طرف سے مختصر طور جو ہے وہ ہم نے کمیٹی کے سامنے رکھ دیا ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ, کیونکہ آپ نے آج پوری دن اس سے جو ہماری کمیٹی آئی تھی اس کی کوریج کی. اس کے علاوہ میں آج سب سے پہلے تو ہمارے ہانریبل پرائم منسٹر, ہانریبل ہوم منسٹر, اور ہمارے ہانریبل LG لداخ, جنہوں نے ہماری ریکمنڈیشن سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچائی اور ہمیں ڈسٹرکٹ کا درجہ دلایا, ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملے. اور آج کمیٹی ہمارے جو شری پرمود جی IAS ریٹائرڈ جو آئے تھے چیئر میں, ان کی صدارت میں جو ہمارے ریٹائرڈ 2 IAS آفیسرس کا لداخ کے, اور ہمارے ڈپٹی کمشنر کارگل بھی تھے, تو آج آئے یہاں کے لوگوں کے جو میمورنڈمس وغیرہ لیے, جن کے فیزیبلٹی وغیرہ جو بھی چیزیں ان کی ضروریات ہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر وہ چیزیں لی. تو اس میں ہمارے تقریباً 3 پولیٹیکل پارٹیز اور جو 6 جامع مسجد جو ہمارے یہاں ریلیجیس آرگنائزیشنس ہیں, ان سبوں نے باری باری سبوں سے ملے. تو ایک ہی شاید میرے حساب سے سبوں کی مانگ تھی کہ ہمارا ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر دراز میں ہی ہو, اور اس کے اندر ہمارے 3 سب ڈویژنس ہوں, 4 بلاکس ہوں, 4 نائباتس ہوں, اور 3 تحصیلس ہوں. اس کے علاوہ بھی ہمارے انفراسٹرکچر کیسے بنے اس پہ بھی پوری ڈسکشنس وغیرہ ہوئی. تو
हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना टाइम लिया और बहुत मेहनत से और बहुत गौर से इन्होंने हमारे हर एक को बारी बारी सुना। तो यही कहूँगा कि हमारी ये ज़रूरियात इसलिए थी, हमारी ये देरीना मांग थी, क्योंकि आप लोगों को पता है द्रास दुनिया का सबसे शहरी तरीन इलाका है। जो आप लोगों को पता है कि 1995 में जनवरी 1995 में -60 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर यहाँ गिरा था, और सबसे बहुत माइनस टेम्परेचर जो सबसे रहा था वो -16 1995 में था। और आमतौर पर यहाँ -45 तक तो रहता ही रहता है, और ये स्नो बाउंड एरिया है। बॉर्डर पूरा हमारा जो रीजन है जोजिला से लेके खारुल तक पूरा बॉर्डर पे पड़ता है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी इसको माना जाएगा। तो कहने का मकसद है कि फिजिबिलिटी इसलिए हमने दे दी कि हमें यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने में सर्दियों में 3-4 महीने कटअप वगैरह रहते थे। हमारे पेशेंट्स हों या हमारे कोई ज़रूरियात स्टूडेंट्स के कोई काम हो तो हम हर वक्त मुश्किलात फेस करते थे। इस चीज़ पे हमें बहुत ज़रूरी थी कि हाँ हमारे द्रास को डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे होम मिनिस्टर हो, हमारे एलजी साहब हो, सबों के बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो टीम आई बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सुना, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत खुश हैं हम, और आप लोगों का भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। द्रास के आवाम को मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ऑल पार्टीज़ रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल, और इवन की हमारी यहाँ का जो मीडिया फैकल्टी है, उन सबों ने मिलकर एक ही डिमांड किया कि भाई हमारे पास 4 इस वक्त नए सब डिवीज़न होने चाहिए, यानी 3 नए होने चाहिए, एक पहले का है। इसी तरह से सबों ने यही डिमांड किया भाई यहाँ 4 जो है तहसील होने चाहिए, पुराने एक को इसमें से मिनहा करेंगे, गोया 3 तहसील होने चाहिए और 3 नयाबतें भी होनी चाहिए। जहाँ तक इसका सवाल है, हमने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने, हम चाहते हैं कि हर किसी को बराबर का शेयर मिले। हमने अपर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सब डिविजन्स, 2 ब्लॉक्स, 2 नायब तहसील्स और 2 तहसील के पोस्ट्स मांगे हैं। इसी तरह से लोअर ब्लॉक में भी हमने बराबर शेयर दिया है, उनको भी 2-2 दिए हैं। जहाँ का तक हमारा एरिया का सवाल है, हमने गवर्नमेंट से ये डिमांड किया है, जहाँ दरिया मिलते हैं हर 10 के आगे, जहाँ ज़ांस्कार, सुरू रिवर और दरियाई द्रास मिलते हैं, वहाँ तक हमारा हद है, वहाँ तक हमारी हदबंदी है। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है, और इस तरह से हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारी एरिया जो है गुरेज साइड में काउबल तक होगा, और श्रीनगर साइड में हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमें बजरी नाले तक दिया जाए। उसमें वजह ये है क्योंकि विंटर में बर्फ़ सफाई करते वक्त और ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए हम चाहते हैं कि ये रोड जो है वहाँ तक हमें मिले। बाकी हमारा जो एरिया है, इस पर हम ये देखेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा जोजिला टॉप तक है, दैट मीन्स इंडिया गेट, वहाँ तक हमारा एरिया है, उसमें हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन फॉर ट्रैफिक पर्पस हम चाहते हैं कि ये नीचे तक आए, नीचे तक आए। ये हमारी गवर्नमेंट से इस्तदा है, रिक्वेस्ट है। सर, द्रास पे आपने क्या पाया, तो आपके मज़ीद आप क्या उम्मीदें रखते हैं इससे? शुक्रिया, मेहरबानी। हमें भी अच्छा लगा आज द्रास आके संडे को। बहुत सारे डेपुटेशंस हमें मिले, उन्होंने अपने अपने मुतालबात रखे, अपने विचार प्रकट किए। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के लिए ब्लॉक हों, सब डिवीज़न हों, तहसीलें हों, न्याते हों, उसके बारे में, नई पोस्टों के बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंटल चाहिए, वो सब बताया उन्होंने। खुल के हमने उनकी बात सुनी और कोशिश करेंगे जिस हद तक हम कर सकें इन सारी चीज़ों को रिकमेंड करें, ताकि इस इलाके में तरक्की हो, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी हों, और जो छोटे ज़िले बनने से लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अच्छी तरह से पूरी हों। थैंक यू सर।
हमारे चेयरमैन साहब ने सब बता दिया। मेरी तरफ से मैं दराज के गयूर और बहादुर लोगों को मुबारकबाद देता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट मिलने पर। ये उनकी मेहनत, उनकी यूनिटी और उनके जो बॉर्डर एरिया में बैठ के सेक्रीफाइस करने का जो है, ये उसका फल है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे जो कमेटी यहाँ तशरीफ़ लाए, सबसे पहले तो हम अमित शाह साहब और वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस दूर रफ्तादा इलाके को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। ये चारों तरफ 6 महीना कम से कम ये पूरी दुनिया से कट कर होते हैं और हमारी बातों को सुनने के लिए यार जो कमेटी आई है उनका भी शुक्रिया हम पूरे इलाके जमीयत की तरफ से और इलाके की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात है कि जो आपने पूछा कि क्या उन्होंने हमने जो भी अपने डिमांड्स थे, जो बाकी आम जनरल डिमांड थे, जोजिला टू खारुल और यहाँ से द्रास सेंटर टू इधर काबुल गली, ये हमारे इस टेरिटरी में होना चाहिए। दूसरी बात जो हमें पूछा कि क्या आपके यहाँ क्या कल्टिवेशन होता है, हमने कहा कि हमारे यहाँ हेडर होते हैं, शमू होते हैं जंगली, और जब ये काला ज़ीरा होते हैं जिसकी आज मार्केट वैल्यू जो है वो 6000 किलो होते हैं, और शमू जो है वो गीले में भी कम से कम 1000 होते हैं, सूखे में तो 3 या 4 हज़ार, आपको भी पता है यहाँ का होता है, और ये मखसूस इलाकों में थे, इसकी कल्टिवेशन होते हैं। और मेन अहम चीज़ जो हमने बोला कि हमारे पास 2 दरिया हैं, एक मटाइन का दरिया है, एक मुश्कू का दरिया है। इन 2 दरियाओं पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता इस पर बड़ा अच्छा सा प्लान बनाकर 1-2 प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, ताकि वो बिजली जो है यहाँ से करगिल में भी सप्लाई हो जाए, आर्मी को भी सप्लाई हो जाए, और पब्लिक भी दूर रफ्तादा इलाका है, दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका आफ्टर साइबेरी है, तो वो कहा तो उन्होंने बहुत उस चीज़ पर हमें अप्रिशिएट कर दिया कि ये पॉइंट जो है आपने बहुत हमें अच्छा किया। तो उस पर काचो साहब यार बाकी उन्होंने हमें रिस्पांस दे दिया कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट जो है ये बनना चाहिए, क्योंकि ये पानी जो है कि किसी की फ़ायदा का नहीं है, इसलिए अगर इस पर बन कर प्रोजेक्ट बनाएगा तो ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ तो बिजली जो है ख़ुद कफ़ील हो जाएगा। फिर फ्यूल का सिस्टम जो है जो आर्मी के लिए है, हमारे लिए है, या आउट ऑफ द्रास जो है जाएगा, तो वो जो है हमारे लिए विंटर में हमारे लिए उसका फ्यूल का सिस्टम का ये हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ लकड़ी जो है 1200, 1300, 1400 रुपये में कुंटल है। अगर यही फ्यूल सिस्टम या अगर ये बिजली का सिस्टम हो जाएगा तो हमें जो है अपने घरों में एक तो रोशनी हो जाएगा, दूसरा गर्मी का सीज़न गर्मी हो जाएंगे। बस यही चीज़ हमने बताया और उन्होंने बहुत गौर से हमारी बातों को सुना, हम उनके भी शुक्रिया करते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स और मशरूम और इसके बारे में उन्होंने नोट किया। और दूसरी बात हमने कहा कि जो अब ये गुरेज जो है, गुरेज के साथ हमारा ये ताल्लुकात रखना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में हमारे तिजारत होते थे, जब हम बच्चे थे हमारी तिजारत होते गुरेज वालों के साथ। और गुरेज वाला क्योंकि हमारे क्या कहते हैं ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी सब कुछ रिश्तेदारी होते, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी इस पर भी हम आगे लिखेंगे। आप लोगों का भी शुक्रिया।